الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ رحمت دا دریائے الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا رحمت دا دریائے الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا
تجھے نوکا تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے 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 جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے 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 خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا کوڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے یقیناً سبھی کی چاہت یہی ہے کہ رب مدینے میں گھر اور مدینے میں رہائش اور مقام نصیب فرمائے، مدینے میں مدفن نصیب ہو، ہر شخص کی یہ طلب ہے۔ تو میرے ساتھ باآواز بلند ہو کر با یک زباں ہو کر مل کر پڑھے تاکہ ایک ماحول بنے مل کر وہ شہر محبت ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت
مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو وہ ننھا سا اسیر ہے جو ایڑی لگ کے یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے وہ ننھا سا اسیر ہے جو ایڑی لگ کے یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو مل کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات
سرور کائنات فخر موجودات سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و احسان، اس خالق و مالک کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا فرمائے خالق کے کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا میرا موضوع جس پر میں لب کشائی کروں گا وہ ہیں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لجپال نبی کو، اپنے سونے اور من مونے محبوب کو کون کون سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ بات اگر صرف اتنی کی جائے تو کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد اگر کوئی کامل اور اکمل ذات ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ یہاں بات مکمل ہو سکتی ہے، لیکن اس کامل ذات کے اندر، اس اکمل ذات کے اندر، اس اجمل ذات کے اندر کون کون سے کمالات ہیں، کون کون سا کمال ہے، اسے اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہی محبت ہے، اور یہی طریقہ رب العزت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے تذکرے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم نبی کی شان بیان کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم نبی کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے خالق کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں زکوٰۃ کے احکامات نازل فرمائے، جہاں حج کے احکامات نازل فرمائے، جہاں نماز اور دیگر امور پر بحث ہوئی، بات ہوئی، تذکرہ ہوا، اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اپنے محبوب کی خصوصیات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اگر صوفیاء اور عشاق کی نظر سے دیکھے تو سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، سارا قرآن میرے نبی کی، اور اس نعت کا نعت خواں خود رب العزت ہے۔ تو اس لیے میرے نبی کی خصوصیات کا بیان، میرے نبی کے جمال کا بیان، کمال کا بیان، میرے نبی کا تذکرہ یہ ضروری ہے، ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، ایمان کی تازگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے نبی کی شان سنتے ہیں ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔
نبی پاک سے ہماری محبت مزید زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے نبی پاک کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب لولاک بنایا۔ صاحب لولاک، لولاک کا مطلب یہ ہے اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے، اللہ نے محبوب کی ذات کو صاحب لولاک بنایا۔ سب سے پہلی خصوصیت اور بڑی خصوصیت میرے نبی کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لولاک کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور یہ لولاک کیا ہے؟ میرے نبی کی اس خصوصیت کی تفصیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت آگے تشریف لیں، حضرت آگے دوشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں چاند، تارے، زمین، افلاک، محبوب میں کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و فلک، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پہ اتارے گئے، اللہ رب العزت کا یہ نبی حضرت آدم جو کہ ابو الانسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، بارہا رجوع ہوتا ہے، بارہا توبہ ہوتی ہے، لیکن کبھی جواب نہیں آیا، کبھی بھی جواب نہیں آیا، مگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تجھے تیرے پیارے محمد کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے شان والے محبوب کا واسطہ، مولا میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم آپ نے واسطہ محمد کا پیش کیا ہے، میں آپ کی رجوع کو قبول فرماتا ہوں، آپ کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں، لیکن اے آدم ذرا یہ تو بتائیں آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ ارشاد عرض کی، مولا میں نے عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا دیکھا، عرش کے پائے پہ نام کے ساتھ نام محمد لکھا دیکھا، تو مولا میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ تیرا پیارا ہے، وہ تیرا محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا، آدم ہاں وہ میرا پیارا تیری ہی اولاد سے ہوگا، وہ میرا پیارا تیری ہی اولاد سے ہوگا، وہ آخری نبی ہے، وہ میرے محبوب ہے، اور اے محمد اگر میں انہیں نہ بناتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعزاز اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صاحب لولاک ہیں، آپ کے صدقے سے، آپ کے واسطہ سے
اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اعزاز قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالی نے متعدد انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ندا کے انداز میں، خطاب کے انداز میں۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا، ندا کی تو فرمایا یا آدم، اے آدم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو یا موسیٰ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا تو ندا ہوئی تو یا ابراہیم، حضرت نوح سے بات ہوئی تو یا نوح، حضرت عیسیٰ سے کلام فرمایا تو یا عیسیٰ۔ مطلب یہ ہوا المختصر، اللہ نے قرآن مجید میں حرف ندا کے ذریعے جس نبی کا تذکرہ فرمایا تو نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت آدم کا تذکرہ ہوا تو نام لے کر، حضرت نوح کا تذکرہ ہوا تو نام لے کر، حضرت موسیٰ سے خطاب ہوا تو نام لے کر، حضرت عیسیٰ سے خطاب ہوا تو نام لے کر۔ یہ قانون خدا بندی ہے، یہ طریقہ خدا بندی ہے۔ مگر جب باری آئی عبداللہ کے دلارے کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے تاجدار کی، تاجدار ختم نبوت کی، تو رب نے اپنا قانون اور اپنا طریقہ کار تبدیل فرما لیا۔ کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں یا سین کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، اور کہیں اپنے نبی کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ اللہ اعزاز یہ ہے کہ ہر نبی سے رب خطاب کرتا رہا مگر نام لے کر، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھیے، اللہ نے جب بھی خطاب کیا، پورا قرآن اٹھائیں، حرف ندا کے ذریعے جب بھی میرے نبی سے میرے رب نے خطاب کیا تو نام نہیں بلکہ القابات سے میرے نبی سے خطاب فرمایا۔ ایسا اعزاز اس کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ آمنہ کے لال کو حاصل ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اعزاز، آپ کی خصوصیت، جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے آنے کے بعد اپنا تعارف پیش کیا۔ ہر نبی نے آنے کے بعد اپنا تعارف پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا تعارف خود کرایا۔ حضرت ادریس، حضرت شیس، جتنے بھی 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، آنے کے بعد اپنا اپنا تعارف کراتے رہے۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا تعارف ہوا ہے، آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کا تعارف ہوا ہے۔ جتنے بھی بڑے مرتبے کا بندہ ہو، تعارف پیدائش کے بعد ہی ہوا ہے۔ واحد ذات انسانوں میں وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ تشریف نہیں لائے مگر تعارف پہلے ہو رہا ہے۔ تشریف نہیں لائے، چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ تشریف نہیں لائے، آمد نہیں ہوئی، ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ آمد نہیں ہوئی، محبتیں پہلے ہو رہی ہیں۔ آمد نہیں ہوئی، ایمان لوگ پہلے لا رہے ہیں۔ آمد نہیں ہوئی، قربان لوگ پہلے ہو رہے ہیں۔ صرف کائنات میں یہ اعزاز بھی
میرے نبی کو حاصل. بس تشریف لانے سے پہلے کائنات میں چرچے ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت سے قبل ایک راہب مکہ سے جو لوگ تجارت کرنے آتے تھے شام کی طرف، تو درمیان راستے میں ایک راہب ہے کہ جو روزانہ صبح کو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، شام کو اتر آتا ہے. شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی راہب سے کہ یہ وظائف، یہ عملیات تو گھر کے اندر بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہیں، آپ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پھر شام کو اتر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، میں کسی کے آنے کا، روزانہ کا معمول ہے، صبح چڑھتا ہے شام کو اتر آتا ہے، صبح چھت پہ جاتا ہے، سارا دن وہیں گزارتا ہے، شام کو آ جاتا ہے. ایک وقت آیا کہ آج جلدی اتر آئے. شاگردوں نے کہا حضرت جی آج تو جلدی. کہا جلدی کرو، تیاری کرو، جس کے آنے کا انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں. ہواؤں میں خوشبوئیں آنے لگی، درخت اور پتھر کلمہ پڑھنے لگے، درخت اور پتھر، درخت جھک جھک کے میرے نبی پر سلام پڑھنے لگے. کہاں جلدی کرو، جس کے آنے کا برسوں سے انتظار تھا، آج وہ عظیم تشریف لا رہے ہیں. جلدی اتر آئے، انتظام کیا. مکے سے قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے دن ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے. یہ قافلہ جب اس کے آستانے سے گزرنے لگا، یہ اس قافلے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. کہا جی مہربانی ہو تو میرے غریب خانے تشریف لے آئیے. سارے قافلے سے کہا میرے غریب خانے تشریف لے آئیے، کچھ خدمت کا موقع دیجئے. یہ سارا قافلہ اپنی سواریوں کو بٹھاتا ہے اور یہ قافلے کے لوگ اس راہب کے آستانے گھر میں جاتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے سارے آ گئے ہیں؟ کہا جی ہاں سارے آ گئے ہیں. کہا پھر سے دیکھیں، سارے آ گئے ہیں؟ کہا جی سارے آ گئے ہیں. کہا نہیں پھر دیکھو. کہا باقی تو سارے آ گئے، ایک بچہ ہے جو ہماری سواریوں کے پاس اور سامان کے پاس بٹھا کر آئے ہیں، باقی تو سارے آ گئے ہیں، بس وہ بچہ نہیں آیا. تو اس راہب نے کہا، اپنا میں انداز بیان کر رہا ہوں، اس راہب نے کہا یہ کیسی بارات ہے؟ بارات تو آ گئی ہے، دولہا باہر بٹھا کے آؤ. یہ کیسی بارات ہے؟ دولہا باہر بیٹھا ہے، تم آ گئے ہو، تم حیران ہوتے ہو گے آج اس نے تمہیں دعوت کیسے کر دی؟ گزر تو تمہارا پہلے بھی ہوا کرتا تھا، شام کی طرف تجارت کی گھر سے تو تم پہلے ہی یہاں سے جایا کرتے تھے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں دعوت اور کھانے پہ بلایا ہو. یہ جو ہے تمام انتظام دیکھ رہے ہو، یہ سارا کا سارا اسی دینے کے لیے ہے جسے تم باہر بٹھا کے آئے ہو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا گیا، سرکار تشریف لائے. اچھا جو کافر پہلے آئے تھے، اس راہب کے آستانے کے سین میں درخت تھا، وہ سارے درخت کے سائے میں بیٹھے. حضور تشریف لائے تو سایہ میسر نہیں تھا، تو سرکار دھوپ میں بیٹھے، تو درخت جس نے سایہ کافروں کو کیا ہوا تھا، اس نے جھک کر سارا سایہ میرے سرکار کی طرف کر دیا. تو اس راہب نے کہا لوگوں، جسے تم عام سمجھ کے سواریوں کے اور سامان کے ساتھ بٹھا کے آئے تھے، یہ کوئی عام نہیں ہے،
میں نے اپنے راہبوں اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ایک مکہ کی وادی میں قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم کے خاندان میں عبداللہ کے گھر میں آمینہ کی گود میں 12 ربیع الاول کی صبح تہجد صبح 7 کے وقت اللہ کے آخری رسول تشریف لائے گا. 40 سال کی عمر میں وہ اعلان نبوت فرمائیں گے. وہ بچہ یہ بچہ وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بچہ وہی عظمتوں والا رسول ہے، یہی اللہ کا آخری نبی ہے. تم اسے عام سمجھتے ہو، یہ تو اللہ کا نبی ہے. یعنی راہب کہہ رہا ہے مجھے میرے استاد نے بتایا، اس استاد کو اس کے استاد نے بتایا، اس استاد کو اس کے استاد نے. ابھی اگر سلسلہ چلائیں تو کہاں تک جائے گا؟ سرکار تشریف نہیں لائے مگر سرکار کے تذکرے پہلے سے. عقبہ حمیری نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیے. جب عیسائی علماء نے یہ کہا تھا عقبہ حمیری سے یہ جگہ عام نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تو اس نے ڈیرے جما لیے. کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن پھر خط لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ حضور کے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا. وہ خط پہنچتا پہنچتا سرکار کی بارگاہ میں آیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دیا اور خود سرکار نے آ کر کہا تھا اے ابو ایوب یہ دیکھیے یہ میرے نبی کا اگر علم غیب نہیں ہے تو یار پھر کیا ہے؟ یہ صرف تماشا بنایا جا رہا ہے، یہ نبی کا غیب نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا اے ابو ایوب وہ خط کہاں ہے جو میرے لیے آیا ہے؟ نسل در نسل جو تمہارے وہ خط میرے لیے آیا وہ کہاں ہے؟ تو وہ خط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. اس صبح حمیری نے لکھا تھا یا رسول اللہ میں تو انتظار کرتا رہا آپ کا مگر موقع اور ملاقات نہیں ہوئی، موقع نہ ملا. میں جا رہا ہوں، جب بھی آپ تشریف لائیں گے، جب بھی آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، میں اب کہہ رہا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن گیا ہوں. یہ سرکار کا اعزاز دیکھیے. سرکار نہیں آئے مگر چرچے، ذرا بولیے چرچے چرچے. اور یاد رکھے یہود کا طریقہ کار، یہود کا طریقہ کار یہ ہے تھا کہ جب بھی مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی، ان کی لڑائی ہوتی، علامہ آلوسی نے اسے لکھا ہے اور تفسیر بیضاوی کے حاشیے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مشرکین اور یہود کا ٹکراؤ ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، اور اگر یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے تو پھر یہ کتاب کھولتے. کیا کھولتے؟ کتاب کھولتے. کتاب کھولنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تلاش کرتے، اس نام پر انگلی رکھتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ تو نے اس شان والے نبی کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، تو اس ذات سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، مولا اس کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما. تو بھائی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگی ہوئی دعا کو قبول فرماتا اور پھر یہود کو فتح عطا فرماتا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی بات ہے. قرآن میں بھی ہے نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
یہ کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اللہ فرماتے پھر جب یہ عظمتوں والے رسول کہ جن کی عظمت کو یہ پہلے تسلیم کر رہے تھے، جن کے واسطے اور ذریعے سے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، فلما جاءہم جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے، ما عرفوا پھر پہچاننے سے انکار کر دیا، کفروا بہ ان کی ذات سے انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین اللہ فرماتے ہیں کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سرکار کا چرچا ہو رہا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار اعزاز ہے. اور چوتھا اعزاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک اللہ نے رسالت معاب کے نور کو بہترین نفوس میں رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلا حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک. حضرت ذرا بولیے حضرت یہ نور حضرت آدم سے چلا حضرت عبداللہ تک. حضرت آدم اور حضرت عبداللہ کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں، ان سرکار کے جتنے بھی آباء اجداد ہیں، یہ سب کے سب بہترین لوگ ہیں، سب کے سب پاک لوگ ہیں، سب کے سب پاکیزہ لوگ ہیں، اور سب کے سب رب پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی شرک کیا ہو، کفر کیا ہو. شرک اور کفر سے میرے نبی کے آباء و اجداد پاک ہیں. آباء اجداد اب بتائیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کافر تھے، مشرک تھے، معاذ اللہ. اب بتائیں وہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے ان میں بھی تو میرے نبی کا نور آیا. کہنا سبحان اللہ. ارے ان میں بھی تو میرے نبی کا نور آیا. اب سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا. اللہ نے مجھے تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق یعنی انسان بنایا. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دو فرقے بنائے، دو گروہ بنائے. اللہ نے مجھے بہترین گروہ عرب میں پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قبائل بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلہ قریش سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قریشیوں کے بہت خاندان بنائے. ان قریشیوں میں سے بہترین خاندان بنو ہاشم میں مجھے پیدا فرمایا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں ذاتی اعتبار سے بھی بہترین ہوں. کہنا سبحان اللہ. میں ذاتی اعتبار سے بھی بہترین ہوں اور میں آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، یہ سب کے سب رب کو اس بات سے یہ جو شبہ تھا یہ بھی زائل ہوا، ختم ہوا
کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذاللہ مشرک تھے، نہیں، حضرت ابراہیم کے والد مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ میرے نبی کا اعزاز ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار اعزاز، آپ کی خصوصیت دیکھیں۔ نبی تو سارے ہی آئے نا، نبی تو سارے ہی آئے، سارے نبی آئے، ہر نبی اپنی امت سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، مگر میرے نبی کا اپنی امت سے محبت کا انداز انوکھا ہے۔ میرے نبی کا اپنی امت سے محبت کا انداز نرالا ہے۔ جب جب دیگر انبیاء کو جو مانتے رہے عافیت پاتے رہے، جنہوں نے نہیں مانا تباہ و برباد ہوتے رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کو رب کا پتہ بتایا، جنہوں نے مانا ایمان والے ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا بار بار بتاتے رہے، بار بار تبلیغ کرتے رہے، مگر انکار کرتے رہے، تو پھر کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا ان بدبخت کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ نہیں چھوڑنا، ایک گھر بھی، سب کو تباہ کر دے۔ اللہ نے پھر سب کو تباہ کیا۔ نبی جو ہیں، رب تو دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ جو مجھے مان گئے وہ میرے ہیں، اور جو نہیں مانے مولا پھر وہ جانے اور تو جان۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، اللہ نے کیسا مشفق و مہربان نبی ہمیں عطا کیا ہے۔ طائف کی وادی ہے، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں ان پہاڑوں کے درمیان انہیں روک ڈالیں گے، تیس نیس مچا دیں گے، انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، بس آپ حکم فرمائیں۔ آپ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل، میں انہیں عذاب دلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے، مگر ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعائے بد نہیں فرمائی، ہمیشہ اپنی امت سے پیار کیا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے بھی کبھی دعائے بد نہیں فرمائی، اور جنہوں نے مان لیا ان پر تو پھر سرکار ہمیشہ عافیت فرماتے رہے، ہمیشہ رحمت فرماتے رہے، ہمیشہ کرم فرماتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آخری بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ سرکار نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی امامت میں تمام صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمارا طریقہ کار بس یہ بن گیا تھا کہ ہم ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے، نماز پڑھی پھر بیٹھ گئے، نماز پڑھی پھر گھر کے کام، تجارت، دیگر معاملات سب چھوڑ چھاڑ دیے۔ 3 دن ہو گئے تھے سرکار کی زیارت نہیں ہوئی تھی، 3 دن ہو گئے تھے سرکار کا قرب نہیں حاصل ہوا، 3 دن ہو گئے سرکار مسجد میں تشریف نہیں آئے تھے۔ سب کے دلوں کی چاہت اور طلب یہ تھی کہ بس یہی بیٹھے رہے، کبھی بھی سرکار باہر تشریف لا سکتے ہیں، بس سرکار کا دیدار کریں، ہم دیکھیں جس طرح سرکار پہلے بات فرماتے تھے اسی طرح بات فرمائیں۔
जिस तरह पहले सरकार मुस्कुराते थे फिर मुस्कुराएं, जिस तरह सरकार अजान के होने पर मस्जिद में तशरीफ लाते थे, वैसे ही बाब रहमत खुले और सरकार मस्जिद में तशरीफ लाएं। ये सबकी ख्वाहिश थी। सहाबा सब भूल गए थे, बस हुजूर की तलब और हुजूर की मोहब्बत में मस्जिद में बैठे हैं। मगर सरकार तबीयत की शिद्दत, खराबी की शिद्दत की वजह से सरकार मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, तीसरा दिन था, हमारी तकलीफ, हमारी चाहत, हमारी तलब यकीनन सरकार भांप रहे थे, सरकार भी महसूस फरमा रहे थे। तीसरे दिन था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में बिलाल ने हबशी ने अजान दी, आपने नमाज पढ़ाई, हम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मुसल्ला इमामत पे खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है। अल्लाहु अकबर। मदीने के अंदर जो तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक जो किबला है वो जुनूब की तरफ है और सरकार का जो घर है वो मशरिक की तरफ है। किबला और सरकार का घर मशरिक की तरफ। अल्लाहु अकबर। सहाबा नमाज पढ़ने, ये हमारी वाली नमाज नहीं है, ये हमारी नमाज नहीं है, ये सहाबा की नमाज। ख्याल हो गया, ख्याल यार विच मस्त रहना, हां दिने राती नमाज में खड़े ना, बस रब का तसव्वुर है, रब का ख्याल है। सहाबा सरकार नमाज पढ़ने, सरकार घर तशरीफ फरमाए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरवाजे से मस्जिद में, खिड़की से मस्जिद में आते थे, उस खिड़की का पर्दा हटने लगा। हमें बेकरारी तो पहले ही थी, बेताबी तो पहले ही थी कि सरकार तशरीफ लाए और रुख अनवर का दीदार करें। बेकरारी तो पहले ही थी। हमने महसूस किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाने अतहर के दरवाजे के कपड़ा हल्का सा हटने लगा। हजरत अबू बकर इमाम हैं, हम मुक्तदी हैं, इमाम समेत हम सारे रुख है जुनूब की तरफ, रुख है और सब मशरिक की तरफ देखने लग गए। सब मशरिक की तरफ देखने लग गए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, बस क्या हुआ, हमने देखा कि सरकार दो आलम ने पर्दा हटाया और अपना रुख अनवर बाहर निकाला। हम सब ने सरकार के चेहरे को देखा। सरकार का चेहरा इस तरह चमक रहा था, इस तरह चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो, बल्कि 14वीं के चांद से भी ज्यादा मेरे नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, आज सरकार के चेहरे पे बड़ी रोशनी थी, बड़ी रोशनी थी, चमक रहा था सरकार का चेहरा। हमने सरकार को देखा, बस देखने में मगन है। ये भूल गए कि कहां खड़े हैं, ये भूल गए कि क्या कर रहे हैं, ये भूल गए कि हम नमाज में हैं। शायद इससे भी बड़ा हम काम कर जाते, नमाज तोड़ देते, सरकार की तरफ बढ़ जाते। कहते हैं हम शायद हम ये काम कर जाते, लेकिन सरकार ने हमें देखा और सरकार ने तबस्सुम फरमाया, सरकार मुस्कुराए, हमारे दिलों को चैन आया। सरकार फिर वापस पर्दा हटा के अंदर तशरीफ ले गए। हमने फिर नमाज मुकम्मल की। क्या की? नमाज। पहली बात तो सुन ले कि सरकार ने कितनी मोहब्बत करते हैं।
سرکار بیماری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے ہیں کہ میرے غلام میرے دیدار کے طلبگار ہوں گے، بے تاب ہوں گے۔ سرکار اتنی حالت میں بھی تشریف لائے اور اپنا رخ انور جو ہے اپنے غلاموں کو دکھایا۔ یہ بات تو بیان ہوگی، آپ عقیدہ بھی سن لیجئے۔ صحابہ نے، حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے کیا کی؟ نماز نماز نماز، سارے نہیں بولتے نماز۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پھر سے پڑھی، یہ نہیں کہا، کیا کی؟ نماز۔ پھر وہ کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اچھا خیال تو ویسے ہی آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک خیال مصطفیٰ نہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، نبی کا نام آئے اور غلام کو خیال نہ آئے، ہو سکتا ہے؟ ذرا بولے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ خیال تو ویسے ہی آ جاتا ہے، مگر یہاں جو صحابہ جنوب سے مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اب خیال تو پھر دور رہ گیا نا، خیال تو پھر دور رہ گیا، یہاں تو سراپا سرکار کی ذات سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سونے نبی لجپال نبی سے بے پناہ محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔